أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال بعض الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال بعض السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، ان دنوں یہ مسئلہ خوب اپنے جوبنوں پر ہے کہ حق چار یار صحیح ہے یا حق سب یار صحیح ہے. ہم قرآن مجید سے اس کا ریکارڈ دریافت کرنا چاہیں گے کہ قرآن مجید حق چار یار کی تائید کرتا ہے یا حق سب یار کی تائید کرتا ہے، اور یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ حق کی یاروں کے بارے میں اصطلاح کب شروع ہوئی ہے. جو آغاز آرزو ہے وہاں سے اس قصہ عشق و محبت کا آغاز کریں گے تاکہ اس کا جو مقطع ہے وہ اپنے اصلی معنوں پر تمام ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے مکہ شریف کی گرما گرمی میں جبکہ ان گلیوں میں چلنا اور پھرنا محال ہو گیا تھا، اس زمانے میں جن لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا ہے وہ سارے حق پر ہیں کہ نہیں؟ اس کی ایک شہادت قرآن مجید کے اندرونی حدود سے پیش کرتے ہیں. اپنی مرضی سے کسی کا تفسیر بنا لینا یا کوئی کسی منہ سے بات نکل گئی ہے اس پر کبھی غور نہ کرنا کہ یہ صحت کے ترازو پر اگر تولیں تو کہاں تک صحیح ہے، بے شک یہ خدا پرستی کی قسم کا کام تو نہیں ہے. بہت خوب، صحیح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانیہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا تو جناب مولا مرتضیٰ آئے، انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول آپ نے یہ فیصلہ غلط فرمایا ہے. اس وقت وہ عورت امید سے ہے اور اس کے پریگننسی کی عمر اتنی گزر چکی ہے کہ 120
دن سے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ ٹھیک حضور کی حدیث اس پر گواہ ہے، جب بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں 120 دن سے تجاوز کرنا چاہے تو اس دن اس کے بدن میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اب اگر آپ اس کو درے ماریں گے یا اس کو سنسار کریں گے تو پھر یہ عورت مر جائے گی، نتیجتاً اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا، اس کی دیت آپ پر پڑے گی۔ اگر کسی آدمی نے دین سیکھنا ہے تو صرف ایک صحابی سے نہ سیکھے، ان اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ ہے گفتگو کے دوران میں کوئی علمی اصطلاحات یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز جو کسی قوم کی خاص زبان ہے، جیسا انجنی کی خاص زبان ہے، اگر پسٹم کہہ دیں تو ترجمہ ضرور کرنا پڑے گا۔ میرے جیسے آدمی کو کیا پتہ پسٹم کیا چیز ہے؟ بہت خوب اگر وہ کلچ پلیٹیں آپ کہہ دیں میں نے کبھی دیکھی نہیں، مجھے نہیں پتہ، آپ کو اس کی تفسیر کرنا پڑے گی۔ اس طرح ایک مذہبی پیشوا اگر اسلامک ٹرمینالوجی، اسلام کی خاص بولی جو عام زبان سے مختلف ہے وہ بولے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کرے۔ ماشاء اللہ تو اس موقع پر میں یہ چاہوں گا کہ جو بات آپ سے کروں، اگر کوئی علمی قسم کی بات آ جائے تو اس کی وضاحت کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ واقعی دیت تو مجھ پہ پڑے گی، جب قتل کا قصاص نہ ہو تو دیت پڑی، جس کو بلڈ منی کہتے ہو، ٹھیک تو وہ آپ پر پڑے گی، تو آپ کس طرح بچیں گے؟ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا مجھے یوں سمجھ آیا یوں سمجھ آیا، ایسے غور کیا، سیدھے جا کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا لولا علی لہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اس کا نام ہے حق پرستی، کہ سچائی کو اس طرح بیان کرنا قیامت تک۔ واہ فاروق اعظم، تیری خدا پرستی پہ قربان، تو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ جس آدمی نے اسلام کو سپر پاور بنایا تھا اللہ کی توفیق سے، اس کا نام عمر ہے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے میری غلطی ہے تو اس کی کوئی حد تک نہیں۔ تو میں اگر مان جاؤں یا آپ مان جائیں یا اور کوئی زید بکر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اس میں کسی کی کسر شان نہیں ہے۔ جس تاریخ یہ مسلمان ہوئے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کا 6واں سال تھا۔ جی جب حضور کی بارگاہ عرش پناہ ہمیں قدم رکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھلے میدان میں دین کی تبلیغ کیجئے، کسی سے چھپنے چھپانے کی اور رازداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ عرض نے فرمایا کہ نحن قلیلون والکافرون کثیرون، ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، کافر بہت ہیں، ایسے وقت میں کھلے میدان میں بات کرنا خلاف مسلط ہے۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، انہوں نے کہا حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ۔ اچھا یہ فاروق اعظم کا کوٹیشن، یہ حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ کافی ہے پھر میں کافی ہوں۔ اب اس کا کوئی یہ ترجمہ کرے اللہ آپ کو بھی کافی ہے مجھے بھی کافی ہے، تو موقع محل کے مناسبت سے تو یہ بات غلط ہے نا۔ کیا جناب یہ حسب و مصدر ہے، مصدر فاعل کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، مفعول کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں حسب و کا جو کا فاعل بھی ہو سکتا ہے، کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے یہ بات کہی اللہ آپ کو کافی ہے پھر میں کافی ہوں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ کا سے مراد مفعول تو نہیں ہے، خدا تمہیں بھی کافی ہے مجھے بھی کافی ہے، کیونکہ خدا تو اس وقت سے کافی نہیں ہوا نا، خدا تو پہلے سے کافی ہے۔ اگر تو خدا اب کافی ہوتا، یہ صفت خدا کی معاذ اللہ حادث ہوتی، قدیم نہ ہوتی، پھر تو یہ جملہ صحیح تھا، لیکن یہ خدا کی صفت
قدیم ہے، ازلی ابدی لم یزلی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ذات باری تعالیٰ میں کافی ہونے کی صفت پائی گئی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ میں کافی ہوں اور اللہ کافی ہے۔ اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہوگی، حق سب یار کہنا چاہیے، یہ حق چار یار کہنا چاہیے۔ اچھے کیا بات ہے۔ باقی صحابہ کو گراں گزرا کہ مار کھاتے کھاتے ہمارے اوپر کے چمڑے اتر گئے، پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے سر سے جا نکلے، اور ہر قدم پر مصائب و آلام کے کانٹوں نے ہمیں آبلہ کوبی کی دعوت دی ہے۔ کیا بات تو ان حالات میں یہ اپنا نام لے رہا ہے، خدا کا ہمارا نام کیوں نہیں لیتا؟ تکلیفیں تو ہم نے اٹھائی ہیں، تو ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوا ہے۔ اچھا تیرے سامنے اسلام کا نمونہ ہم لوگ ہیں، ہمارا نام ہی نہیں لیتا، اپنا نام لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک کوالٹی کو اگر کئی لوگ شیئر کرتے ہوں تو ایک آدمی ایک کی طرف منسوب کرے تو باقی کو گراں گزرتا ہے کہ نہیں؟ گزرتا ہے۔ اگر نہیں گراں گزرتا تو میں اپنے مخالف دھڑے کے کسی بزرگ سے کہوں گا کہ تمہارے والد صاحب کو کوئی شریف آدمی کہتا ہے آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کا ایک بیٹا حلالی ہے، اس سے کیا سمجھے گے؟ میرے آ گئے وہ تینوں جوتوں کی برسات میں آپ کا استقبال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کیوں؟ جس کوالٹی کو 4 بندے شیئر کرتے ہیں، آپ ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر ایک کا نام لیتے ہیں، اس سے باقی کی نفی نہیں ہوتی؟ اگر نفی نہیں ہوتی تو اس جگہ خدا کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ خدا نے یہ کہا کہ اے عمر، تم نے جو اپنا جذبے کا اظہار کیا ہے، جذبے کے اظہار کے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن باقیوں کا جو ذکر چھوڑا ہے یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا اے محبوب تجھے اللہ کافی ہے، اور یہ جو تیری پیروی کرنے والے غلام ہیں نا یہ سارے کافی۔ اب وہ 40 آدمی بنتے تھے، ایک کو بھی نکالے بغیر سب کو کہا یہ سب کافی ہیں۔ بے شک ٹھیک ہے۔ مولانا یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب جناب اس سے آگے بحث چل نکلتی ہے، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اور سرکار کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے گھر چھوڑے ہیں، جائیدادیں چھوڑی ہیں، خاندان چھوڑا ہے، زندگی کے وسائل چھوڑے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ٹرمز تھیں ان کو چھوڑا ہے، تجارتی تعلقات کے مستقبل کو انہوں نے تباہی میں ڈال دیا، لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ حق پر ہیں کہ نہیں؟ حق پر ہے۔ پھر جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے تو ایک ایک چادر، مسلم شریف کتاب الطہارت کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حدیثیں آتی ہیں جس میں صحابی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس وقت تمہارے پاس 2 چادریں ہوا کرتی تھیں، تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی، رکھ امید سجندے دردی کٹن جو بن آئی، پھر خلاصی منگدے نائی جو قیدی اس درد سبحان اللہ، پائی تھی گل کٹ دے نائی ہو شکار اس درد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے صحیح ملوک میں پڑھتا بھی نہیں ہوں تو یاد ہی نہیں ہے، لیکن ٹارگٹ میں جب کوئی مضمون آ جائے تو بات یاد آ جاتی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ تو اب ایک ایک چادر میں کرتا نہیں ہے لیکن تلوار ہے، اسی طرح اپنا سامان جنگ مسلح ہو کر سوتے ہیں کہ دشمن پتہ نہیں اچانک آ جائے، پگڑی نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، تلوار ہے، مکان نہیں ہے، گھوڑے پالے ہوئے، کہ یہ ٹرانسپورٹ ہے سرکار کے محبت کے مشن کے لیے۔ تو کبھی دور جانے کی ضرورت پڑے ہم فاقہ رہ سکتے ہیں، گھوڑا تو فاقہ نہیں رکھ سکتا، گھوڑوں پر سواری کرنا۔ مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیثیں آتی ہیں کہ صحابہ کرام جس جگہ پیشاب کر کے آتے تھے دوسرے آدمی کو معلوم ہو جاتا تھا، کیونکہ درختوں کے پتے کھا کے جینا اور مینگنیاں دیکھ کے سمجھ آ جاتی صحابی کو پیشاب کر گیا۔ وہ یہ ان کے سچائی کی، سب کی سچائی کی، حق سب یار کی شہادت ہے کہ نہیں؟ شہادت ہے۔ ہاں جی، جب ایک ایک کھجور پر 2 آدمی گزارا کرتے اس فاقہ مستی سے گزرتے ہوئے،
6 مہینے خلقت رجی تک یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہاں آدھی کھجور پر وقت کس طرح گزر سکتا ہے. یہ ان کے حق ہونے کی کافی شہادت ہے کہ نہیں. پھر جو بدر کے لیے نکلے اس وقت آل مدینہ کا یہ پیکٹ نہیں تھا حضور سے کہ آپ کسی کے لڑنے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو ہم اپنے جان اور مال کی بچت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ آپ کو بھی مہیا کریں گے. آپ کی جان مال عزت و آبرو کے لیے بھی ہم قربانیاں دیں گے. لیکن یہ کہ باہر لڑنے جائیں تو پھر سرکار نے اتنی شرائط کا اضافہ کیا ہی نہیں کہ زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں, جب مثل ماہی بن گیا تکبیر کی حاجت نہیں. کیا بات ہے. مثل مائی بن گیا تکبیر کی حاجت. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. ان کے ذکر سے ایمان سے نشہ آ جاتا ہے. سبحان کاش کہ ان کی عشق و محبت کی ہوا کبھی سوسائٹی میں چلے اور ایک ہنگامہ معاشر قائم ہو جائے, قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوں. یار یہ کیا قیامت ہے. سرکار کی محبت 100 قیامتوں سے زیادہ زوراور ہے. ہاں قیامت سے مردے یقیناً زندہ ہوں گے, لیکن ان کی وہ زندگی نہیں ہوگی جو عاشقان رسول کی زندگی ہے. عشق رسول کے اندر جو احیاء اموات کی صلاحیت ہے وہ گرمی قیامت میں نہیں ہے. سرکار کے عشق و محبت سے جو زندگی آئے گی اس کے ایک پہلو کا نام جنت ہے, جس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. تو اب سرکار نے تیاری فرمائی, گئے قافلے کے پیچھے تھے, لیکن قافلے کے پیچھے جاتے ہوئے انکشاف ہوا وہ تو ایک قافلہ نہیں ہے, اس میں اتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں, تو ایک رف اندازے کے مطابق 1000 سے زیادہ آدمی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو منافقین تھے وہ بچھڑے, اب جو بدر تک چلے گئے ان وہ حق سب یار ہیں کہ نہیں. خوب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور مفکر اسلام, تعلیمات مفکر اسلام. واہ واہ واہ. بلال حبشی کہ کفار مکہ کی خون آشام تلواریں خون پی پی کے تھک گئیں, مگر اس کے عشق و محبت کے چشموں سے خون پھوٹتا ہی چلا جائے گا. وہ بھی آج موجود ہے. ایک مقام پر آ کے ڈیرے ڈالے. سرکاری دو عالم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے. اس میں وہ صحابی جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو مدینہ طیبہ میں نہ پھر زندگی کے آخری حصے میں رہنا نصیب ہوا اور نہ مدینہ طیبہ کی مٹی نصیب ہوئی, وہ اٹھا. قربانی کرنے والے کا مقام وہ ہو سکتا ہے جو قربانی نہ کرنے والوں کا ہے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جو کہیں تم جاؤ تمہارا خدا جائے جا کے لڑو, ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے. ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ بھی اور آپ کا خدا بھی تماشا دیکھیں, لڑنے کا کام ہم کر کے دکھائیں, دنیا دیکھے کہ لڑنا ہے. اب جناب حق صاحب یار ہے کہ حق چار یار ہے. یہ بولنے والا کون ہے؟ ان چاروں میں سے نہیں ہے. یہ نہ علی مرتضیٰ ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے. حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک یہ شامل تھے. وہ تو 4 کی تعداد بنتے بھی نہیں تھے. بتاؤ جتنے بھی اس میں شامل تھے, خواہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے, خواہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے,
خواہ وہ مولا مرتضیٰ کی ذات پاک ہے، لیکن وہ بولنے والا کون ہے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ کہتا کیا ہے؟ یار کہتا کوئی مدانی جنا ہوا ہے گل تو یاد رکھ سی۔ میں کہا یا رسول اللہ تمہیں گل نہ کرو، اسوں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں برادری ہیں؟ یا رسول اللہ ایک باری مدانے چھوڑو تساں کی دساں تماشا، خدا بھی تک کہتے تساں بھی تکو، جنے نے پترہ دے کلی اساں دساں۔ یہ حق سب یار ہے، حق چار یار ہے، انصاف کے تقاضے۔ اب ہماری بولی میں کسی کے لیے کوئی کسر ہے؟ قطر نہیں۔ اب جناب حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یہ انصار کا نقیب اور علم بردار تھا۔ جتنی جنگیں سرکار کی زندگی میں ہوئی ہیں، آل مدینہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا کہ جو نیکی سرکار کی بغل میں ہوئی ہے، بعد میں کروڑوں نیکیاں تولیں اسے ایک نیکی کے برابر نہیں ہوتی۔ جس کے جو فضائل حضور کے عہد کے ہیں، جیسے اسے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قیامت تک کوئی نمازیں پڑھے اس کے برابر کا ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی فضیلت کا اعلان سرکار کے زمانے میں ہوا ہے، بعد میں کروڑوں فضیلتیں ہیں، اس فضیلت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اٹال بات ہے کہ نہیں؟ ٹکے لگن فرید رہے تو باں انیا نہیں، پرچہ اور نہ ہویا تو نعرے اور نہ مارنے پھر۔ اب جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہونے کہ یا رسول اللہ، دشمن کے مقابلے میں اترنا یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے، کیوں؟ جیت بھی ہو سکتی ہے، ہار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سامنے سمندر کی خونی موجیں نظر آ رہی ہیں، ان خون آشام موجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلا اشارہ کر دے، دوسرے کام کے لیے انتظار نہیں کریں گے۔ پہلی آواز پر سمندر کی موجوں سے الجھ نہ جائیں تو ہمیں مرد نہ کہیو۔ اب بتائیے وہ لوگ آئندہ زندگی کی سہولتوں سے معروم ہوئے کیوں ہوئے؟ حق میں تو ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ایسا شمار ہوتا ہے کہ وہ حق کے علم بردار ہیں۔ جتنی جنگیں سرکار کے زمانے میں ہوئی ہیں، مہاجرین کا جھنڈا حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ اب CNC بننا کس کا حق تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو سرکار کے زمانے میں CNC تھے، ہاں، اس عہدے سے کسی کو ہٹانا جس عہدے پر سرکار کے زمانے میں تھا، یہ ایک مسئلہ جو قیامت میں حساب ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب جناب اس میں حق سب یار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، بس رواں دواں موجے رواں کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ 313 تھے کہ بجلی کا کڑکا تھا، سمندر کی موج تھی، وہ ایک بین الکائناتی طوفان نوحی تھا جو تمام دشمنان دین کو بہا کے لے گیا۔ اب وہ 313 کے لباس میں پروردگار عالم کی غیبی افواج تھیں۔ اب بتاؤ حق سب یار ہے کہ نہیں؟ حق سب یار ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں حق سب یار ہے۔ سبحان اللہ۔ انصاف سے بات کہو، دنیا چھوڑنی ہے۔ ہمارے سامنے بادشاہ آئے ہیں، بادشاہ گئے ہیں، اور ان کی قبریں ایسی جگہ بنی ہوئی جہاں کوئی زائر نہیں جاتا۔ شاہ صاحب کا جو جدی آبائی شہر ہے میانی سیدہ ہے، وہاں کوٹ دھمیک میں بادشاہ کا مزار بن، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، لیکن داتا کے دربار پر لوگ جاتے کہ نہیں جاتے؟ خواجہ غریب نواز کے دربار پر جاتے کہ نہیں جاتے؟ والی بغداد شہنشاہ جیلان کے دربار پر جاتے کہ نہیں جاتے؟ کھڑی شریف جاتے کہ نہیں جاتے؟ بری شاہ لطیف کے دربار پر جاتے کہ نہیں جاتے؟ شاہ محی الدین احمد چہری بنگلہ والوں کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ شاہ چراغ لاہوری کے پاس؟ سچائی زندہ رہنے والی چیز ہے، ایسے جھوٹ موٹ کی باتیں بنانے والا۔ ہندوستان میں سب سے بڑا عربی دان جس کا نام ہے فیضی، جی جی ابو الفضل کا بڑا بھائی، سب سے بڑا عربی دان کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ جی اس کی جو سواتی الالہام ہے تفسیر، جی پورے قرآن کی تفسیر عربی سے عربی میں لکھی، پوری تفسیر میں نقطے والا حرف عربی میں نہیں آنے دیا۔ کیا بات۔ عالم اسلام کی تاریخ میں نہ عربوں میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہے، نہ اجمیوں میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہے۔ بڑا عربی دان ہے، پتہ ہے کہ بازار اس کا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا تو آپ کو پھر کیا پتا ہوگا۔ تو جھوٹ موٹ کی چٹنی بنانے والوں کا تو یہی حشر ہوتا ہے۔ جھوٹ موٹ کی چٹنی غالباً آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، یہ ہماری علاقائی ٹرمینالوجی ہے۔ وہ مری کے علاقے کے دو آدمی کہیں کٹھے سفر پر آئے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا
اس طرح پتھر پر ٹکور ٹکور کے روٹی لگا لگا کے کھاتا ہے. دوسرا سے پوچھا وہ سورے کھائی نے یو کیا کیتا نہیں؟ اسے کہا کوڑے مچینی چٹنی پیٹھی نہیں ہے. اسے کہا سورے کھائی نے کوڑے مچینی چٹنی کو لو کوڑے مچینا الوا کری دو اور خرچہ ہے کہہ جاؤ نا. یہ جھوٹ موٹ کی چٹنی پیسنے والوں کا کیا بنا ہے. بابا لال شاہ صاحب 83 والے پورے کپڑے اترے ہوئے ہیں, 2 مہینے برف کے نیچے پتہ نہیں کدھر چلے گئے. آج اس شخص کے جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ نہیں؟ سچائی زندہ رہنے والی چیز ہے. جھوٹ موٹ کی کہانیاں مٹ جانے والی ہیں. اب وہ میدان میں گئے, اب دشمن آمنے سامنے نظر آ رہا ہے. سرکاری دو عالم علیہ السلام کا کوکب نبوی میدان میں جب اترتا ہے تو وہ پہلوانوں کی آمد و رفت دیکھنے والی. کبھی آسمانی قدسیوں کو یہ دیکھ کے رشک آیا ہوگا کہ یہ آگے آگے کون جا رہا ہے, کہ یہ علی جا رہا ہے. آج علی کا نعرہ لگاؤ تو برا لگتا ہے. نبی پاک کی افواج مارچ کر رہی ہیں اور مارچ کا منظر دیکھ کے دشمن گھبرا رہے ہیں. 970 کی تعداد میں ہیں اور ادھر 313 ہے, لیکن ان کے سینوں میں وہ شجاعت ہے, اتنا کانفیڈنس ہے کہ جب قدم اٹھاتے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے شیر آ رہے ہیں. امیر حمزہ پوری عرب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہے, وہ آگے آگے ہے. مولا مرتضیٰ آگے, اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث حضور کے چچا زاد بھائی تھے, یہ بھی آگے آگے. اب دشمن کہتا ہے ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو. واہ جان نثاران مدینہ تمہاری خاک راہ کو سلام. شاہان یونان و ایران کے تاج و تخت تمہارے قدموں پر قربان. کیا تمہاری غیرت ہے, کیا تمہاری سچائی ہے, کیا تمہاری حقانیت ہے. حق سب یار. آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک ہم جا سکتے ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں, ہم آپ کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیتے. حق میں سے ان کو نکال کے حق کا اعلان کرنا خدا پرستی ہے. اب جناب آگے بڑھ کے وہ تینوں آدمی کھڑے جاتے ہیں. سرکار فرمایا جاؤ اللہ کا نام لے. عربوں کو آپ بے شک کافر کہہ لیں کہ وہ حضور کے دشمن جو تھے عرب ہو کر کے کافر تھے, مگر آپ ان کو بغیرت نہیں کہہ سکتے, بزدل نہیں کہہ سکتے. جب گئے انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے, ذرا بختر پہنی ہوئی تھی, پہچانے نہ جا سکے. پوچھا کون ہو؟ ان کا ہم انصار مدینہ میں سے. ان کا سیران مردوں سے جن کو جنگ کا ڈھنگ نہیں آتا, ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. ہماری عظمت بے آبرو ہوتی ہے. ہم چاہیں گے ہماری ٹکر کے بندے آئیں. ماننا پڑے گا نا کہ وہ کافر ضرور ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں. عربوں کو بھیجو, اور عربوں میں سے قریشیوں کو بھیجو, اور قریشیوں میں سے ہاشمیوں کو بھیجو, ہاشمیوں میں سے مطلبیوں کو بھیجو. جو ہماری ٹکر کے لوگ ہیں ہم ان سے لڑنا چاہیں گے. کیوں؟ ادھر 3 جو فرنٹ پر ہے نا, ایک ولید بن عتبہ ہے, یہ رستم عرب ہے, بنو امیہ میں سے ہے, اور دوسرا عتبہ ہے جو اس کا باپ ہے, یہ مشرق آرمی کا CNC ہے, اور تیسرا شیبہ ہے, اور یہ مشرق آرمی کا پالیسی فرامر ہے. تینوں ایک گھر کے آدمی ہیں. شیبہ بڑا بھائی ہے, عتبہ چھوٹا بھائی ہے, چھوٹے بھائی کے بیٹے کا نام ہے ولید. اب جس ادھر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رستم نکلے, اسے چشمے فلک پھٹ رہی ہوگی. اٹھا ساکیا پردہ اسرار سے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اب بے سر و سامان ہیں, ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں, دشمن کے مقابلے میں جا اترے. دشمن نے پوچھا کون ہو؟ پہلا پوچھنے والا رستم عرب ہے. کیسا خوبصورت منظر ہوا ہوگا کہ سامنے مغرب کی طرف جنہوں نے منہ کیا ہوا, جنوب کی طرف جنہوں نے منہ کیا ہوا تھا وہ مشرق تھے, جنہوں نے شمال کی طرف منہ کیا ہوا تھا وہ مشرق تھے, جنہوں نے جنوب کی طرف منہ کیا ہوا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے. جب یہ ان کا آمنا سامنا ہوا ہوگا تو سورج کی چمک
اپنی آنکھیں دکھا رہی ہوگی اور بدر کے ریگستان کے ذرات ان کی شجاعت کے فوٹو لے رہے ہوں گے. یہ کیا سما ہے, یہ کون سے لوگ ہیں 313 ہو کر 970 کے گلے پڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ اس طرح سے بھوکے باز آگے بڑھتے ہیں, اس طرح آ رہے ہیں بفرے ہوئے شیر کی طرح. مولا مرتا عمر میں سب سے چھوٹا, 22 برس اس کو دن عمر ہے. یہ عمر میدانوں میں لڑنے کی ہوتی ہے, یہ تو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے کی عمر ہوتی ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تربیت نے ان کو ایسا چقیدہ کار بنا دیا کہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب دیکھتے تو دشمن کی ہمت نہیں کہ بدستور دیکھتا ہی چلا جائے. پوچھا اس نے کون ہو تم؟ آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ. او خدا کرا ماما پیڑیاں کسانیاں نہ ہون, پیڑی ماں سرا نہیں سیٹ ہونی ہے, یاد رکھے. ہاں اچھا ہے جناب. مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں, میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا تھا. اور ماں کا ذکر کیوں آیا؟ ماں قابل ذکر چیز ہے. حسین کی ماں ہے, اس لیے میدان کی گرمی میں اس ماں کا لہو کام آیا ہے. مولا مرتضیٰ کی باقی اولاد اس دھن دھناٹ سے شریک نہیں ہو سکی. جس طرح سیدہ فاطمہ کی اولاد نے ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے اور پھر لڑتے ہی چلے گئے. ابو الحسن اشعری نے اپنی مقالات الاسلامیین کے اندر لکھا ہے کہ اتنا خون جتنا کہ طالبین کا خون بہا ہے, نسل انسانی میں کسی قوم کا خون نہیں بہا. لیکن باقی لوگوں کی لڑائیوں کی مثال خدا پرستی کی نہیں ہے, لیکن طالبین نے جتنی جنگ کی ہے وہ خدا پرستی کی بنیاد پر ہے. اس وجہ سے حسن میاں بریلوی کہتے ہیں گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. اس جملے کے پیچھے کئی صدیوں کی تاریخ ہے. یہ جملہ اپنے آغوش میں صدیوں کا اقتدار اور صدیوں کا زور اور صدیوں کا شعور اپنی بغل میں لیے ہوئے ہے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. حسین نے جان دی ہے, دینے کا ڈھنگ آتا ہے نا. ان کی اولاد نے جان دی ہے. پتر حسن دا شیر دلیر سید بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا. پتر حسن دا شیر دلیر سید بڑھ کے دولہ وچ کربل میدان آیا, اور قدمے چچا حضور دے ٹھہکے تھے وقت آخری لین فرمان آیا. نعرہ حیدری مار للکار کے تھے باب علی دی شان دکھلان آیا. سید کوئی مبارز نہ بچ سکے. نعرہ رسالت نعرہ سپر پاور سپر نعرہ حیدری. سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا وچ میدان جد شیر جزدان آیا. گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے, جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. بعد میں حضرت سید بن علی میدان میں آئے. خدا پرستی کا یہ عالم ہے. عین تلواروں کی چکا چاک میں ان سے کئی ہزار آدمی نے مطالبہ کیا تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. واؤ سیدو تمہاری سنیت میں قربان. تمہاری جیسی سنیت کے لیے قربانی کسی شخص نے نہیں دی. اس آدمی کا نام لو جس نے یہ کام کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا میں ابوبکر صدیق کو تبرہ بھیجوں, حضرت عمر فاروق کو تبرہ بھیجوں, میرے جد کریم جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں میں ان کو تبرہ بھیجوں. میں ان کو دوست رکھتا ہوں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے تبرہ کرنے والے سے تبرہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا اگر ساتھ نہیں دو گے میں تنہائی کو قبول کر لوں گا, لیکن یہ باطل کا نعرہ میں نہیں قبول کروں گا. باطل کا نعرہ نہیں قبول. ہاں, اس سے حق یار سے آگے بڑھ کر حق آل بیت اطہار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جس طرح سنیت کی تعلیم ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے, اس طرح سوسائٹی میں تمہارے بزرگوں نے دی ہے. پر یہ خون کون سا ہے؟ یہ خون فاطمہ کا ہے. پیڑیاں گائیں نے پیڑے بچے, یہ جٹا نہیں بولی ہے. یہ گل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ماڑی تھا نہ پیا بانا.
یہ اولاد فاطمہ ہے. ان فاطمہ احسنت فرجہا حرم اللہ ذریتہا علی النار. اساں ایک ساتھی آنا قیامت والے دیہڑے عمل کم دے سنڈے آشمی ہونا کم نہیں دینا. موزیاں کو دراصل تھوڑی دیر بھی بھیا نا تو پیر اے یاد رکھو عمل ہر کسے کی کم دے سن صرف آشمیاں کی کم نہیں دین لگے پر عملہ نال بیڑا پار ہونا اوسی اوکھا. سرکار نہیں شفاعت نہیں لوڑ پیسی بات سمجھائیے. حضور نہیں شفاعت نے بغیر نبیوں نے بیڑے پار نہیں ہون لگے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سب نو پہلے جنہوں نے میں شفاعت کر سو ماڑی آل ہی. سب نو پہلے جنہوں نے شفاعت کر سو ماڑی آل ہے. اس حدیث کی سید علی متقی دکنی نے اپنی کنز الامال نے اندر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نے اندر لکھا ہے. اس میں 16 کتاباں معتبرات نے میں حوالہ جات نوٹ کی تھے. گل سمجھ آئی ہے. یہ کہ خاتون جنت کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے بیڑا پار ہونا قانون ہے. اولاد فاطمہ ہونے کے ذریعے سے بیڑا پار ہونا یہ فضل الہی ہے. جس طرح قانون سے ایک فیصلہ ہونا ممکن ہے اسی طرح فضل الہی سے ایک فیصلہ ہونا ممکن ہے. میں یہ پوچھتا ہوں مجھے سوچ کے بتلاؤ یہ نبیوں کو جو نبی بنایا ہے انہوں نے کون سے کام کیے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بغیر عمل کے عظمت اور ثواب عطا کرنا اس کا نام فضل الہی ہے. آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ کریم یہ جس کو بنانے لگا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ جس کو بنانے لگا بڑا فسادی ہے بڑا جھگڑالو ہے. ابھی وہ بنے ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے چارجز دیے. اللہ نے یہ نہیں انکار کیا کہ ویسا نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے وہ کام کیے ہیں. اس لیے فرشتوں کا یہ کہنا جھوٹ پر مبنی نہیں تھا. ان کا نام لے کے ان کے اولاد سے مراد لینا یہ ممکنات میں سے ہے. اور پھر یہ میں یفسد فیہا یہ من جو ہے من موصولہ یا موصوفہ ہے. اس کے ساتھ سورہ قضیہ مذکور نہیں ہے اس لیے قضیہ بازیہ بنتا ہے. قضیہ بازیہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اس کے جو ہیں وہ فساد کریں گے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی چوٹ نہیں آتی. سمجھے بات؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قضیہ بازیہ بنتا ہے. قضیہ بازیہ بننے سے اس کے بعض بندے جو ہیں وہ ایسا کریں گے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت بدستور نبیوں کی جو عصمت ہے وہ بدستور باقی رہی. مگر جو ان کو مرتبہ ملا انہوں نے کیا کام کیا ہوا تھا؟ کتنے روزے رکھے ہوئے تھے؟ کتنی حجیں کی ہوئی تھیں؟ کچھ نہیں کیا ہوا تھا. انسانیت کا سب سے بڑا مرتبہ جس کا نام ہے نبوت. اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا مرتبہ فضل سے مل سکتا ہے فضل الہی سے مل سکتا ہے. بغیر کچھ کیے کرائے کے جو عطا ہوتی ہے اس کا نام ہے فضل. جس طرح اجر ملتا ہے یہ بھی ملنے کا ایک سسٹم ہے لیکن اجر کتنا ہوتا ہے اور فضل کتنا ہوتا ہے کا اجر کا تعلق بندے کے کام سے ہے. بندہ خود محدود ہے لمیٹڈ ہے اس لیے اس کا عمل لمیٹڈ ہے. تو عمل لمیٹڈ ہو تو اس کا معاوضہ لمیٹڈ ہوگا. اگر تم 10 کلاک مارو تو 20 کلاک کے پیسے تو نہیں ملیں گے نا. ہاں جی ریمونریشن کا وہی ریشو ہوتی ہے جو آپ کے ورک کی ہو جتنے کلاک مارے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ اتنا ملے گا جتنا عمل کرو گے. تو عمل کا درجہ کتنا ہے کہ جتنا تمہارا درجہ ہے جتنا تمہاری طاقت ہے تمہاری طاقت کے مطابق تمہارا عمل ہوگا. اس لیے اجر جو ملے گا وہ تمہاری طاقت کے دائرے کے اندر ملے گا. لیکن فضل جس کو کہتے ہیں اس کا تعلق رب سے ہے. نہ رب کی کوئی انتہا نہ فضل الہی کی کوئی انتہا. اچھا اب یہ میں پوچھتا ہوں جتنے علماء کرام بیٹھے ہو کسی صحابی کے متعلق دوزخی ہونے کا عقیدہ ہے؟ نہیں. تو کیا خیال انہوں نے گناہ نہیں کیے؟ گناہ ہونے کے باوجود جنت میں جائیں گے؟
جب صحابی گنہگار ہو کے عمل کی خرابی کے باوجود جنت میں جائیں گے تو سیدہ فاطمہ کیڑا قصور کری بیٹھی؟ کیسی خدا سے نہ ڈرنے والی قوم ہے؟ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوئے تھے ان کو رب نے نبی نہیں بنایا، خلیفہ نہیں، ان کو خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ بنایا تو اس کو بنایا جس نے ابھی کچھ کیا کرایا کچھ نہیں تھا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے جنہوں نے اپنی گریجویشن پوری پیش کر دی ان کو نہیں بنایا، کیا مطلب نکلا؟ خدا کی مرضی رہی کہ عمل والے کو پیچھے چھوڑ دے، فضل والے کو آگے لے آئے۔ کیا بات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم لوگ جو حق سب یار کہتے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے ہم کسی صحابی کو بھی دوست کی نہیں سمجھتے، کسی کو بھی قابل سزا نہیں سمجھتے، کوئی صحابی پنشیبل نہیں ہے۔ تو گناہ کے ہوتے ہوئے سزا نہ ہونا یہ کس وجہ سے ہے؟ اس فضل الہی کا تعلق کس سے ہے؟ سرکار سے ہے۔ تو سرکار سے صحابی کا تعلق تو صرف ہاتھ ملانے کا، ایمان لانے کا ہے۔ وہ تعلق ہے جو امام حسین کا ہے، جو سرکار سے پیدا بھی ہوا ہے، سرکار پر ایمان بھی لایا ہے، سرکار کی گود میں بھی کھیلا ہے، سرکار کے کندھے پر بھی بیٹھا ہے، سرکار کی زبان بھی چوسی ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہے تو سرکار کے پاؤں چومے ہوں گے، لیکن زبان چومنے والا خدا کی کائنات میں یا حسن ہے یا حسین۔ جب صحابی ہونا کام آئے گا تو ہاشمی ہونا کیوں کام نہیں آئے گا؟ ہاں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شکایت ہوئی کہ وہ درہ جو ابو لہب کی بیٹی تھی کہ اس کو کسی نے کہا نسب کوئی کام نہیں آئے گی، سرکار سے شکایت کی، فرمایا لوگ کہتے ہیں میری نسب کام نہیں آئے گی، میری نسب کام آئے گی، قیامت کے میدان میں پہلے میں شفاعت اپنی اہل بیت کی کروں گا، جس کی ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں فتاوی کے اندر لکھا ہے، جس کی سب سے پہلے شفاعت کریں گے وہ سب سے افضل ہے۔ حضور نے خود فرمایا جس کی پہلے شفاعت کروں گا من اشفع لہ اولا وہ افضل، جس کی پہلے میں شفاعت کروں گا وہ افضل ہے۔ تو سرکار کی شفاعت سے جب بیڑے پار ہوں تو سرکار کی شفاعت کے سامنے کسی کی کیا بحث ہے؟ اور وہ نسب کی وجہ سے ہوگی، ہاشمیت کام آئے گی یقیناً۔ یہ ہاشمی تیسرے چوتھے درجے کا تعلق ہے جو سرکار کی اہل بیت ولادت ہے، جو سرکار سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو سیدہ خاتون جنت کے وسیلے سے آپ نے جنتی کر دیا ہے۔ ایسا کہتے ہیں، پھر ان کو جنتی کہتے کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں عشرہ مبشرہ کو صرف جنتی کہتے ہیں، حالانکہ جنتی سارے صحابی ہیں، سب کو جنتی کہتے کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اگا تو سنگی دکھنے آنجانگی ہاتھی نہیں کسے لایا۔ سمجھ تو آنی چاہیے۔ ہوں سرپا کیڑا رہی گیا۔ اب یہ بتائیے کہ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے جب سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے سرکار نے منہ پھیرا، ایک طبقے نے سوچا ممکن ہے صاحب ہو گیا ہو، ممکن ہے غلطی لگ گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طبقہ صحابہ نے جن کی گنتی 10 بنتی ہے، انہوں نے کہا اگر سرکار کو صاحب لگ گیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں میری غرض کیا تھی رکوع تھے، میرا کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پاکی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ سرکار کا جدھر منہ مڑ گیا ہے ہمارا قبلہ اس طرف ہے جس طرف سرکار کا قبلہ۔ اب یہ کتنی ساری بہادری کا کام ہے جی، منہ ادھر سے ادھر کر لیا۔ یہ جو اعمال کا سلسلہ ہے یہ تو قیامت میں تلے گا نا، قیامت کے تلنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور میں یہ سوچی تھا 10 یہ جنہیں 10 بندے نا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، یہ کیڑے قانون مطابق ہویا؟ اس کا نام فضل الہی ہے۔ عمل کم ایسا عمل کم سوارا انا پکڑے آیا۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اب یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا نا, اعمال قیامت میں تلیں گے. اب جن کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں آ گیا, بتائیے یہ کس قانون کے مطابق آیا؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد. اب بتاؤ, عشرہ مبشرہ کے لیے جنتی ہونے کی اصطلاح چل نکلی ہے. حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں, حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں, شباب آل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بوڑھا تو ہوگا ہی کوئی نہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے ساتھ جنتی کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. واقعی صحیح ہے بات. تو لفظ استعمال نہ ہونے سے یہ مطلب لے لیا کہ وہ جنتی نہیں ہے. یہی تو فرق لگا کہ حق چار یار کہتے ہو, حق صاحب یار میں کہتا ہوں کہو. کہتے کیا کریں, ہم نے ان کا ذکر نہیں, اور تم نے ذکر نہیں کیا. تمہارا ہاں, تمہارا پرنسپل کیا ہے؟ فلاں یہ عمل, فضل کے مقابلے میں عمل کی بحث کیا ہے؟ یہ عقیدہ, علم عقیدہ کے اندر جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے فلاں فلاں کام کیے, فلاں فلاں عبادت کی, اس لیے اللہ نے اس کو نبی بنا دیا, یہ جملہ کافرانہ ہے. اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ کہ جو چیز فضل الہی سے ملتی ہے اس کو عمل کے بدلے میں تسلیم کرتا ہے. نہیں بات خیال میں آئی؟ دھیان کریں. کسی نبی کے بارے میں کہے نبی نے فلاں فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا. چند اقوال اس میں مشہور ہیں, لیکن یہ تمام اقوال مرجوع ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا بارگاہ خدا بہمان التمال تو یا رب العالمین, جو کچھ میں نے پایا ہے وہ کیوں پایا ہے؟ کہا یاد کرو, اس کو اس حربت من کا سخلت ہو فجعلت تادو, یاد کر وہ وقت جب ایک بکروٹا, ایک بزغالہ بھاگ نکلا تو اس کے پیچھے دوڑا کہ اس کو ماروں گا. تو نے اسے آوازیں دی, انہیں بکریاں پہ ڈالے نہ رکھے انہیں, اور چھ ٹچری, او بچی, او چینی. اس سے واسطے سرکار نے بکریاں چرانے والی مجلس کی اونٹ چرانے والی مجلس کو افضل آکھیا ہے. ہاں, کہ جس نے کول بوے پمے وہ ڈنگری وے نا تمی اس نیاں آتاں آ گسیاں. اس وقت بندے نہ پتر تقید کول بئی نا. حضور نے فرمایا نا, جے کدے بکریاں چرانے والا بھی تے اونٹ چرانے والا بھی دونوں نال واہ پئی گچھ ہے تو تساں بکریاں چرانے لے کے ولید دیا کرو. میں کہا کیاں؟ میں کہا وجہ یہ کہ جس نے مجلس وچ رہے نا اس نے طبیعت پر اثر پینا. بکری ہے عاجز یا جانور ہے, دوروں اس کی مالک تساں تے شہرے نے رہنے والے سارے نے پنڈی کھا رہے یا لاہور کھا رہے. میں ماڑے گرانا سندھو سیداں, میں گراں نہ رہنے والا. بڑا گراں اگے ضلع راولپنڈی نہ آخری گراں سا, ہوں ضلع اسلام آباد نہ آخری گراں ہے. تو باقاعدہ اس طرح کسیاں شسیاں نالے ندیاں میرے لپاڑے یہ سب. میں آپوں بھی سیداں جو کاسبی قسم نہ سیدہ, میں باڑیاں زمین والا سیداں. اصل یہ باڑیاں زمین چنگے ٹھیک ٹھاک ہے نا. تو اس اصول نے مطابق اساں کی بکریاں چرانے والے نہ اونٹ چرانے والے نہ کوئی جائزہ ہے. نہ بکریاں والے آواز مقرر کی نہ کہ بکریاں موڑی تکڑی اور مڑ پیچھے بکری موڑی پڑی. اونٹ جڑا ہے نا سجن بے پرواہ. پٹی تے مری سے تساں کی اونٹ رکھیں جا چی نہیں تساں کی. جتنا پٹھے چ گچھینا مارو جرا مڑنا نہیں. پیو بلانا وا ادھر, اونٹ چرانے لا ادھر منہ کری دی گل. یہ کس نے عادت ہے؟ اونٹا نہیں, اونٹا کو سیکھی ہے. ضرورت ہے پیڑیاں بندے کو بچی نہ. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جانوروں میں سے بھی اس جانور کے ساتھ تعلق رکھو کہ جو جانور کسی کیٹیگری کا جانور ہو. مولا مرتا کی تاریخی زندگی میں ہے کہ میں نے ایسے جانور گھوڑے پر سواری نہیں کی جس کو 100 پشتوں تک ٹریس نہیں کیا. کہ گھٹیا قسم کے گھوڑے پر سوار ہونے سے بزدلی طبیعت پر سوار ہوتی ہے. سمجھے بات؟ اسے اللہ کے اچھے بندے دیکھ کر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی صحبت پائی تھی, سرکار کی صحبت بھی پائے اور حق بھی نہ ہو. جو حق نہیں تھے ان کو سرکار نے نکالا. یہ بحث کب چلی؟ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے. صحابہ سارے حق تھے
لیکن درمیان میں باطل والے ملتے چلے گئے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو سرکار نے نام لیے، کوئی 300 سے زیادہ آدمی کو نام لیے۔ جمعے کا دن ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پالیسی بڑی ٹائٹ تھی منافقین کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کنہ نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، جب منافق پہچانے نہیں جاتے تھے ہم علی کا نام، وہ پچھاڑن کی نہیں سے ہونے انہوں نے کہا پچھاڑا اور کس تھا متھے پر داغ تھا، اٹھاں تتیاں کری کری لانے سے تو پجامے اچے رکھے سے تو سر ٹنڈ کیتے سے مچھاں کرنا تو نہیں مڑیاں منیاں سیاں فیصلہ اچھا اللہ تعالیٰ تو خوش اللہ تو خوش میں دعا کر سکتا کل میں تھا اس نے دیہڑی ملی کہ نہیں آئے اچھا اللہ دسپور عرض ہے اللہ خیریت بات تو سمجھ آ رہی ہے اللہ دعا کل تو تفصیل ساری تفصیل دسے سنی کہ سمجھ انشاءاللہ۔ اچھا عرض خدمت ہے، اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے نا جی بسم اللہ کہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ حضور کا عہد جس کا نام خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا دور میرا دور ہے۔ سرکار کا دور ہو تو اس میں منافقین پائے جائیں، پھر آج منافقین کے پائے جانے میں کیا دقت ہے؟ تو اس وقت کسوٹی کیا تھی؟ دھیان سے سنو، اس وقت کسوٹی یہ تھی ہم علی مرتضیٰ کا نام لیتے تھے ان کے چہرے پر زردی چھا جاتی تھی۔ وہ مائیاں گالی گانی سکا ساڑھے منہ تے زردی چھا گئی ہے سنو نظر کسے دی کھا گئی ہے۔ ان کو علی کا نام لینے سے ان کے چہرے پر زردی آ جاتی تھی، اس وقت پہچان لیے جاتے تھے۔ تو جو سرکار کے دور میں کسوٹی تھی اسلامی حیثیت اس کی بنتی ہے نا، یہ کوئی کسٹم تو نہیں بنتی ہے، حضور کے عہد کی چیز ہے۔ اس وقت جس نشانی سے منافقین پہچانے جاتے تھے کہتے وہ تو منافقین ہم تو منافقین ہیں، وہ فرق کیا ہے؟ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ تم بھی پڑھتے تھے، نمازی وہ بھی تھے نمازی تم بھی ہو، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے قرآن تم بھی پڑھتے ہو، مسجدوں میں وہ بھی آتے تھے مسجدوں میں تم بھی آتے ہو، حج کے لیے وہ بھی جاتے تھے حج کے لیے تم بھی آتے ہو۔ فرق کیا تھا؟ بغض علی نے ان کے سارے کیے کرائے کو خاک میں ملا دیا تھا، اسی طرح تمہارے بھی کیے کرائے کو سارے خاک میں ملا دیا۔ اب اس وقت ضرورت پیش آئی کہ جو منافقین کا زمرہ تھا، جمعے والے دن سرکار دو عالم السلام نے تبوک سے واپسی کے بعد کہا فلاں تو منافق تو نکل، فلاں تو منافق تو نکل، فلاں تو حضرت عمر گھڑیاں تو تھی نہیں، تو حضرت عمر ذرا دیر سے پہنچ رہے تھے، انہوں نے کہا شاید میں آج اتنا لیٹ ہو گیا کہ جمعہ ہو گیا اتنے آدمی باہر آ رہے ہیں، لیکن سوچا بندے سارے ہی مشکوک ہیں۔ مشکوک ہیں اس لیے جمعہ نہیں ہوا۔ اندر جب گئے تو آگے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، جو کہتے تھے کہ سرکار کو علم المنافقین نہیں ہے، نہ بتانا عدم علم کی دلیل نے، سرکار بتا رہے ہیں نکل جاؤ نکل جاؤ۔ اب اس موقع پر ضرورت تھی کہ جو منافقین ہیں وہ تو نکال دیے ہیں، اب سچوں کے بارے میں کس طرح فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 4 ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ حق 4 یار ہیں یا سب یار ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ سبحان اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ منافق مالی سٹ کدہ بھی نہیں سا کھانا، تو کئی بار اپنی مسیتیاں تجربہ کرے آئے، چندہ جلہ شروع نے کافی لمبی لمبی داڑیاں لے 8-10 اٹھی تھے نفل نیت کری گی، پتہ نہیں 60 رکعت یا 65 رکعت نیت کری کنے، جتنا تک چندے نہ خطرہ ٹلا نہ اتنا موڑی رکوع والے پاسے گشنا ہی نہیں۔ رب کریم نمازی ہونا ایک،
راہ مولا میں خرچ کرنا دو۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ہیں وہی لوگ، اصل کی ترکیب ہے، بے شک ان کے سوا نہیں۔ یعنی نماز کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو، رائے مولا بھی میں بھی نہ دیتا، وہ ہمارے اس فتوے میں شامل نہیں ہے۔ المومنون یہ الف لام استغراقی ہے، استغراقی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکلوسیو۔ دی جو ہے دی یہ انکلوسیو بھی آتا ہے، اینیفورک بھی آتا ہے اور کیٹیفورک بھی آتا ہے، لیکن کیا کرم میں انگریزی سے اسی گرامر پڑھانے واسطے شروع نہ کر سکنا۔ اینیفورک، کیٹیفورک، انکلوسیو، دی جس وقت آئے اس وقت ایک معنی اس کے ہوتا ہے یہ سارے کے سارے۔ یہ المومنون کے اول میں الف لام استغراقی ہے، اس کے معنی یہ جن کا ذکر کیا ہے نا یہ سارے کے سارے صحیح معنی میں مومن، حق جار یار یہ معنی ہے، سارے کے سارے حق ہیں۔ اچھا، اب کہنے والا کہتا ہے جناب المومنون میں الف لام استغراقی تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا آپ سے بات کرنا ہی ہوگی جناب کہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے اول میں ال آئے تو وہ الذین کے معنی میں ہو سکتا ہے، وہ الف لام حرفی نہیں ہوتا، وہ الف لام اسمی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں یہ مومنون اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اول میں جو ال آیا ہوا ہے یہ الذین کے معنی میں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سچا، یہ معنی ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں جو تم نے سوچا غلط سوچا ہے، شرح ابن عقیل جلد نمبر 1 صفحہ 156 اس کے اندر یہ بات موجود ہے، البمان الذی اس اسم فاعل کے اول میں ہوگا جو فاعل حدثان کے معنی دیتا ہے، جو ثبوت کے معنی دیتا ہے، اس کے اول میں الف لام تعریف کا اسمی نہیں ہوگا، وہ حرفی ہوگا۔ ہاں کیا جی، بات ہے، اس کے اندر شرح ابن عقیل نے یہ 4 نام دیے ہیں، المومنون والکافرون والمنافقون والمشرکون، یہ 4 نام دیے ہیں۔ ان کا ان کے اندر معنی حدثان کے نہیں ہیں، اس کے اندر معنی ثبوت کے ہیں۔ جن افعال کے اندر معنی ثبوت کے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ہاں، اس الف لام کا تعریف کے معنی میں اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی فعل سے مشابہت ہے، فعل کے اندر حدثان ہے، ان کے اندر حدثان نہیں ہے، اس لیے الف لام اسمی ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ الف لام حرفی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں وہ سارے کے سارے حق مومن ہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ نہ ہوا حق سب یار۔ تو میر ساتھی آنے تو اسے گلاں ساریاں دسی سٹیاں اگلے تیاری کری کہ سن میں کہا جی ایک دات انہوں کی دسیا نا 99 دا اجر باقی ہے انشاءاللہ۔ یہ بتایا اس لیے کہ ایمانداری سے سوچیں، کیوں ایمانداری سے بتاؤ۔ اس وقت چونکہ منافقین جو تھے وہ گئے بھی نہیں تھے، انہوں نے طرح طرح کے عذر پیش کیے تھے، اور چند مومنین بھی ان سے متاثر ہوئے تھے جو نہیں گئے تھے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، یہ جو آیت آئی ہے ان کے بارے میں آئی ہے، انہوں نے پیچھے معذرت کی تو قبول کر لی گئی، لیکن وہ جو منافقین تھے ان کے بارے میں یہ موقف نہیں اختیار کیا گیا، ان کو جمعہ والے دن اعلان کر دیا گیا، کہا آج حق اور باطل کی تمیز کا دن ہے، یہ ہم نے جو رکھے ہیں یہ سب حق ہیں، جن کو نکالا یہ سارے باطل ہیں۔ اب حق سب یار بنا کہ نہ بنا، یہ بحث ہے حق کی اصطلاح جو شروع ہوئی ہے صحابہ میں اس تاریخ سے شروع ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان یہ تو پتہ ہے حق سب یار سے پوچھو کدو شروع کدو ہوئی ہے؟ یہ غزوہ تبوک کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ شروع ہوئی ہے تو کن کن پر پہلے لاگو ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ وہ جو سرکار کا پورا ایوان ہے، مسجد کا جو پورا ہاؤس ہے وہ بھرا ہوا ہے، جو مشکوک تھے وہ نکال دیے، کہا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ جو نمازی ہیں نا نماز پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے مشن پر پیسے خرچ کر دیے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہمارے کاغذات میں سچے مومن ہیں، اور وہ 4 ہیں یا سب ہیں، یہ ہمارا موقف ہے حق سب یار۔ پورا گھنٹہ ہو گیا ہے، اب اس پر جو باقی مضامین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر یار زندہ صحبت باقی۔